الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم کا یہ مہینہ ہے، 1445 ہجری جمعہ کے دن آج محرم کی 16 تاریخ ہے۔ شہدائے کربلا کے حوالے سے ہم پچھلے جمعہ بھی اور اس سے پہلے بھی تقریر سنی تھی۔ آج اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تقریر کر رہا ہوں۔ اس کے اندر آج جو تذکرہ ہوگا وہ سید الساجدین، امام العابدین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ ہے، کیونکہ 18 تاریخ کو محرم کی 18 تاریخ کو، آج 16 ہے اردو، 18 تاریخ کو امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم وصال ہے، اتوار کے روز۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے آج کا بیان ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں آیت نمبر 153 ہے، مشہور معروف یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیت کریمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر یہ ایک ایسا امتحان اور ایک ایسی چیز ہے، اس پر عام بندہ قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب کوئی بندہ عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ آزماتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے بول کر۔ جب وہ آزماتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش پر قائم رہنا، مقرر رہنا، یہ عام بندے کی بس کی بات ہے ہی نہیں۔ کئی بڑے بڑے مقام کے انبیاء کرام بھی صبر کو ایک وقت پر ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر قرآن کا مطالعہ کرے تو، اور کئی بلند مرتبے کے اولیاء اللہ بھی ایک جگہ پر جا کر رک گئے اور وہیں تک ان کی ولایت کا مرتبہ رہا۔ اگر اس پر کسی نے مکمل عمل کیا اور اس کی بندگی بجا لائی اور اس کے عشق کے امتحان میں کامیاب ہے اور صبر کرے، اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت اطہار ہے۔ سب سے پہلے جو نظر آتا ہے وہ میدان کربلا ہے، جو عشق کا امتحان انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنی آل اولاد کو قربان کیے، خود اپنی جانیں لٹائے، یہ محرم کے 10ویں تاریخ کو۔ تو شہدائے کربلا کی قربانیاں یہ گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے عشق میں مکمل امتحان دے کر پاس ہو کر کامیاب ہو کر گئے۔ اب صبر کی تو بات اس میں ہے ہی، صبر کی بات ہے ہی، کیونکہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ قائم رہے تبھی تو جانیں قربان کی۔ اب کربلا ہونے کے بعد
اب ان کے جو اہل خانہ بچے تھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر خاندان والے، تو انہوں نے جو صبر کیا اس کی بات ہی کچھ اور ہے. کیونکہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایک بندہ عمر والا بھی، ہمارا باپ دادا ماں بھائی بہن کو انتقال ہوا تو ہمیں صبر نہیں کرتے. اللہ کی مرضی سے انتقال ہوا تو بھی صبر نہیں کرتے. اگر جوان شہید ہوا، انتقال ہوا تو اور زیادہ غم ہوتا. بچے انتقال کر گئے تو اور زیادہ غم ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایسا غم ٹوٹتا ہے اگر بچہ ولادت ہوتے ہی انتقال ہوا تو کئی دنوں تک ماں باپ صبر ایسا کرتے ہیں. باپ کر لیتا مگر ماں نہیں کر سکتی. اور کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے اس ماں کو بتاتے بھی نہیں کہ ذرا بچہ ہوا تھا اور انتقال ہوا، تو صبر کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے اور اسے نقصان نہ ہو جائے. تو جب اپنے آنکھوں کے سامنے بچے قربان ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ صبر کرنے والے لوگ یہ کیسے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسا صبر عطا کیا تھا، یہ حیرت ہوتی، حیرانی ہوتی. خاص کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات پر، پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات پر حیرت ہوتی کہ انہوں نے کیسے صبر کیا ہوگا. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے میں آج بیان بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جو منظر کربلا کے میدان میں دیکھا، ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دیگرے ان کے پورے شہزادے، ان کے دوست احباب، خاندان والے، ان کے والد، پھر ان کے بھائی، تمام کے تمام شہید ہوئے تو آپ تنہا بچے تھے. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے بڑی ذمہ داریاں تھیں. اس کے اندر ایک سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے جسد انور کی جو ہے تدفین کرنا ان کے ذمہ تھا. کیا تھا؟ یہ بات بالکل حیران کر دینے والی بات ہے. یہ بات بالکل ہی حیران کر دینے والی ہے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ذمہ یہ تھا کہ ان کے والد امام حسین علیہ السلام کے جسد انور کو، جو بدبخت یزیدوں نے سر تو کاٹ لیے تھے شہداء کربلا کے، اور امام حسین علیہ السلام کا اور دیگر شہداء کرام کے جسد یعنی ان کے جسموں کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. اب وہ ذمہ داری تھی ان کی کہ ان کے جسموں کو جو ہے دفن کرنا، اور خاص کر امام حسین علیہ السلام کے جسم منور کو دفن کرنا یہ ان کے ذمہ تھا. اور دوسری بات، جو حرم محترم تھیں یعنی جو بیویاں تھیں، انہیں ان کے ساتھ ایک محرم مرد رہے اور انہیں بحفاظت لے جا کر مدینے تک پہنچائے، یہ ان کی ذمہ داری تھی. اور تیسری بات، اہم بات یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل اب آگے انہی سے چلنے تھی، اور ان کے اولاد میں قیامت تک جو باقی 8 امام آنے والے تھے ان کی اولاد میں سے آنے والے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. فرماتے ہیں خود امام زین العابدین علیہ السلام نے لکھا ہے، پچھلے جمعہ میں نے وہ ڈائری دکھائی تھی، اس سے تھوڑا حصہ لکھ کر میں لایا ہوں. فرماتے ہیں 61 ہجری 11 محرم کو بروز سنیچر وقت فجر بعد نماز کے میں بظاہر یعنی ظاہر طور پر یعنی دیکھنے میں کوفیوں اور شامیوں کے قید میں تھا. شامیوں کے جو بھی وہ لشکر میں شامل تھے بدبختوں کے، کوفہ والے بھی تھے اور بڑی تعداد شام والوں کی تھی جو کربلا کے میدان میں آئی تھی. شامیوں اور کوفیوں کے قید میں تھا، لیکن بجسم روحانی میرے والد کی لاش مبارک کو دفن کرنے کے لیے میں میدان کربلا پہنچا. اللہ تبارک تعالیٰ، اب یہ بجسم روحانی کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، اسے نفس انتقالی کہا جاتا ہے. بندہ یعنی اولیاء اللہ، ان کو یہ قوت حاصل ہوتی ہے روحانی طور پر کہ وہ روحانی جسم کے ساتھ یہاں بھی موجود ہوتے ہیں، مدینے میں بھی موجود ہوتے ہیں. وہ جب جہاں چاہے جتنے بھی جسموں کے ساتھ منتقل ہو سکتے ہیں، اسے نفس انتقالی کہا جاتا ہے. یہ نفس جو ہے نا یہ منتقل ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کے ذکر اذکار، اس کا جو ہے نا پورا ایک کورس ہے جس کے ذریعے یہ مقام مرتبہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اب وہ تو یہ مقامات بانٹنے والے لوگ، تو یہ کیسا یہ شک نہیں آنا. تو اس کے بارے میں مکمل وضاحت میرے پچھلے بیانات میں موجود ہے یوٹیوب پر. تو جب نفس انتقالی کا مرتبہ آپ کو حاصل تھا، فرماتے ہیں بظاہر دیکھنے میں شامیوں کے قید میں تھا، مگر 11 محرم کی صبح کو میں سنیچر کے دن نماز فجر کے بعد
جسم روحانی، ایک روحانی جسم کے ساتھ میرے والد کے لاش مبارک کو دفن کرنے کی خاطر میں میدان کربلا پہنچا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میدان کربلا میں 156 اشخاص موجود ہیں جو شہدائے کربلا کے تدفین میں مصروف ہیں۔ 156 لوگ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں اور وہ کربلا کے میدان میں جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان کے جسدوں کو، جسموں کو دفن کرنے میں کے کام میں مصروف ہیں۔ اور ایک بات یہ بتا دوں، یہ جو تذکرہ ہے میں تو کسی نہ کتاب میں پڑھا نہ کسی عالم کے زبانی سنا۔ کربلا کے واقعے اتنے لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سے علماء کربلا کے بیان کیے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے، مگر کسی نے امام حسین علیہ السلام کی تدفین کا واقعہ نہیں بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو دفن کون کرے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ماننے والے صرف خانقاہ والے لوگ ہی ہیں۔ اب وہ جس میں روحانی جا کر دفن کیا ہے، شریعت والے کہاں مانیں گے اس بات کو؟ تو یہ نہ ظاہری کتابوں میں آئی، نہ شریعت والوں کے پاس پہنچی، نہ شریعت والے یہ بیان کر سکے۔ یہ صرف خانقاہ والوں کے پاس ہے، خانقاہ والوں سے ہی آگے چلا ہے۔ الحمدللہ امام زین العابدین علیہ السلام کی پرسنل ڈائری کا حصہ ہے جو خود انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں شبہ شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں 156 لوگ وہاں پر پہلے سے موجود تھے جو شہدائے کربلا کے جسموں کی تدفین میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر سب بتعظیم قدم بوس ہوئے۔ جیسا ہی امام زین العابدین السلام وہاں گئے، انہیں دیکھ کر وہ لوگ آ کر آپ کے قدم بوس ہوئے اور باادب عرض کیا کہ شہزادہ کونین، ہم لوگ اول سے یہاں صرف اس غرض سے آئے تھے کہ امام دو جہاں کے جسم اقدس کو دفن کریں۔ وہ آنے والے لوگ بول رہے ہیں ہمیں یہاں اس واسطے آئے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے جسم کو جو ہے نا دفن کر سکے۔ فرماتے ہیں لیکن ہمارا مدعا پورا نہ ہو سکا۔ ہم جس نیت سے آئے تھے، جس کام کے واسطے آئے تھے، جو مقصد لے کر آئے تھے، وہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ ہماری نظروں سے جو ہی ہم یہاں پہنچے ہماری نظروں سے وہ لاش مبارک غائب ہو گئی۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کی تدفین کے واسطے لوگ آئے تھے، ان کے آتے ہی وہ لاش وہاں سے غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے جانب عرب سے نمودار ہوئے تھے، جانب عرب سے نمودار ہوئے اور فرمایا کہ خبردار تم لوگ جسد مبارک امام دو جہاں کو ہاتھ نہ لگانا۔ امام دو جہاں امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیونکہ جب شہزاد علی مقام حضرت امام زین العابدین تشریف لائیں اور وہ تم کو جو حکم فرمائیں گے اس کی تعمیل کرنا۔ کیا بولے وہ شخص؟ وہ لوگ بول رہے ہیں آئے سمجھے کہ جب ہمیں یہاں آئے ہمارا مقصد، ہماری نیت، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کو جو ہے دفن کریں گے۔ جیسا ہی ہمیں وہاں گئے تو عرب کی جانب سے ایک نقاب پوش نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور اس نے کہا کہ خبردار جسد اقدس کو ہاتھ نہیں لگانا، امام زین العابدین علیہ السلام آئیں گے، جب وہ آ کر جو حکم کریں گے اس کے مطابق عمل کرنا۔ جب وہ آئے تو اس وقت وہ لاش مبارک وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے امام، اس وقت سے ہم آپ کے منتظر تھے اور متعجب اور متیر تھے۔ ہمیں تعجب ہو رہا تھا اور حیرت ہو رہی تھی کہ آپ تو شامیوں کے قید میں ہیں، شامیوں کے قید میں ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس طرح تشریف لاتے ہیں۔ اب لاش مبارک غائب ہوئی اور نقاب پوش نے بتا بھی دیا کہ وہ آئیں گے اور تمہیں حکم کریں گے، تو ہم منتظر تھے کہ دیکھیں گے کیسے آتے ہیں، یہ تو قید میں ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ آپ تشریف لے آئے، آپ جو حکم کریں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ تو وہ لوگ بھی حیرت میں تھے کہ قید خانے سے آئیں گے کیسے؟ تو آپ کو ظاہری جسم سے آنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ جسم روحانی وہاں حاضر ہوئے تھے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں حکم دیا کہ قبر کھودو، اور آپ فرماتے ہیں جو لوگ وہ وہاں پر جو موجود تھے، جو اس تدفین کے واسطے شہدائے کربلا کی تدفین کے واسطے جو آئے تھے، فرماتے ہیں وہ رجال الغیب تھے۔ کون تھے؟ رجال الغیب۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین السلام کہ وہ لوگ رجال الغیب میں سے تھے۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ قبر کھودو، قبر مبارک تیار ہوئی۔ اس وقت وہ نقاب پوش دوبارہ تشریف لے آئے، وہ نقاب پوش
دوبارہ تشریف لے آئے اور میرے ساتھ بغیر سر انور کے جسد اقدس کو دفن کرنے میں شریک ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر انور تو وہ قلم کر کے لے گئے تھے اور بغیر سر انور کے جسد اقدس تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں جسد اقدس کو دفن کرنے لگا اور وہ نقاب پوش میرے ساتھ اس جسد انور کو دفن کرنے میں میرے ساتھ شریک ہوئے۔ میں اور وہ نقاب پوش دونوں نے مل کر لاش مبارک کو قبر میں اتاری۔ اس نقاب پوش نے پہلے ہی سنگ اشغر کے تختے فراہم کر لیے تھے۔ اشغر نامی یہ پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کے تختے وہ نقاب پوش نے لا رکھے تھے۔ فرماتے ہیں ان تختوں کو لگا کر ہم دونوں نے مٹی ڈالی۔ تدفین کے بعد میں نے پوچھا کہ اے بزرگوار، آپ کون ہیں جو آپ نے میرے والد ماجد کے تدفین کا اہتمام کیا، تختے فراہم کیے اور اتنا سارا کچھ اہتمام کیا، آپ کون ہیں؟ تو وہ نقاب پوش اپنے چہرے سے نقاب الٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام علی مقام، میں حضرت خضر ہوں۔ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ ولی ہیں جنہیں حیات جاودانی نصیب ہوئی ہے، یعنی یہ قیامت تک زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک یہ زندہ رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں خضر ہوں، دو حکم لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے دو حکم لے کر زمین پر حاضر ہوا ہوں، آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پہلا یہ کہ مجھے حکم تھا دفینے کی نسبت سے، سو میں بجا لایا۔ امام علی مقام کے تدفین کے حوالے سے مجھے حکم تھا، وہ میں نے بجا لایا۔ اب دوسرا حکم مجھے یہ ہے کہ آپ کی اور حرم محترم کی یعنی بیویوں کی حفاظت کروں اور آپ لوگوں کے اس قافلے کو بحفاظت مدینہ منورہ تک میں پہنچاؤں۔ تو آگے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ کربلا سے لے کر دمشق تک گیا، پھر دمشق سے مدینہ منورہ تک ہم لوگ پہنچے۔ ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ حضرت خضر ہمارے ساتھ تھے۔ اب بتاؤ، اگر امام زین العابدین علیہ السلام بدلہ لینا چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ بدلہ لینا چاہتے تھے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ ان بدبختوں کو، یزیدیوں کو ہمت تھی کہ آپ کو اسیر بنا کر، قیدی بنا کر لے جانے کی، رکھنے کی، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اتنی تکلیف اٹھائے، گلیوں گلیوں آپ کو گھمایا گیا۔ عورتوں کے سروں سے جو ہے بیویوں کے سروں سے، ان ماؤں کے سروں سے چادریں لے لی گئی تھی، زنجیریں ڈال کر امام علی مقام زین العابدین علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کو ستایا گیا، پھر آپ کو قید خانے میں بھوکا پیاسا رکھا گیا، وہ بھی اندھیرے میں۔ آتا ہے روایتوں میں ایک برتن دیتے تھے ان سارے قیدیوں کو کھانے کے واسطے، پھر لوگ کہیں باغی نہ ہو جائیں یہ ڈر سے انہیں بالآخر آزاد کیا گیا، مگر اس وقت بھوک و پیاس کی برداشت نہ کرتے ہوئے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا وصال بھی جو ہے ان بدبختوں کے قید خانے میں ہوا۔ کیسا صبر کرے ہوں گے امام زین العابدین السلام؟ ان کے پاس کیا روحانی طاقتیں کم تھیں؟ ایک اشارہ کر دیتے تو نہ یزید بستا، نہ اس کا تخت بستا، نہ یہ دنیا قائم رہتی۔ اگر آپ ایک اشارہ کرتے تو یزید اور اس کی حکومت تو دور، یہ دنیا بھی قائم نہیں رہتی تھی۔ تو اس نے طاقتیں سب کچھ فراہم ہونے کے بعد آپ لوگوں نے جو صبر کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، مکمل صبر اور مکمل نماز جنہوں نے وہ کیا ہے اور پڑھی ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، اور اس کا پورا خاکہ امام زین العابدین علیہ السلام نظر آتے ہیں، وہ آپ کو آخر میں معلوم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ دمشق سے مدینہ اور کربلا سے دمشق سے مدینہ تک پہنچا۔ اس وقت خضر ہمارے ساتھ تھے، ہر وقت وہ ہماری حفاظت میں مصروف تھے۔ جو بھی یزیدی دل میں ارادہ لے کر میرے قریب آتا کہ مجھے نقصان پہنچائے، عجیب ہوتا نا، حیرت لگتی ہے نا کہ امام زین العابدین السلام تنہا بچے کربلا میں، ان کے چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑے، سارے خاندان کو مٹانے والے لوگ امام زین العابدین السلام کو چھوڑے کیسا؟ تو یہ عجیب لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی، اور باقاعدہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک سیکورٹی گارڈ بنا کر ان کے پاس بھیجا اللہ نے، اور وہ حفاظت کرتے رہے۔ پھر فرماتے ہیں جب بھی کوئی یزیدی بدبخت میرے قریب آتا کہ مجھے نقصان پہنچائے تو حضرت خضر
اس کے سینے پر اپنا انگشت مبارک رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے لوگ؟ جو بھی یزیدی آتا تھا امام زین العابدین السلام کو نقصان پہنچانے، حضرت خضر علیہ السلام اپنی انگلی جو ہے نا اس کے سینے پر رکھتے تھے۔ جو ہی آپ رکھتے اس پر ہیبت طاری ہوتی اور کوئی اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آتا اور توبہ کر کے چلا جاتا۔ جو بھی آتا تھا وہ ڈر کر کانپنے لگتا تھا اچانک اور توبہ کر کے ہمت ہار کر چلا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں اس وقت میں بطور شکریہ 2 رکعت نماز ادا کرتا، 2 رکعت نماز ادا کرتا۔ یہ ہے اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، ہر وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ امام دو جہاں کے عزیز و اقارب اور جتنے بھی شہیدان، جتنے بھی افراد ہمارے خاندان کے شہید ہوئے تھے، ان تمام کو، ہر ایک کو ان آئے ہوئے رجال الغیب نے دفن کیا جو امام دو جہاں کے خیمے مبارک کے 72 قدم کے فاصلے پر ہیں۔ امام زین العابدین اسلام بول رہے ہیں جتنے بھی شہید وہاں تھے شہدائے کرام، ان تمام کو ان رجال الغیب نے دفن کیا۔ وہ امام دو جہاں کا جو خیمہ مبارک تھا اس وقت جو بنایا ہوتا مزار انور، وہاں سے جو ہے نا 72 قدم کے فاصلے پر ہیں۔ میں اپنے والد ماجد کی تدفین کے وقت میں نے ان کی قبریں علیحدہ علیحدہ دیکھی، الگ الگ ان کو دفنایا گیا، جو میرے والد کے مزار مبارک کے سیدھی جانب کو ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سیدھی جانب وہ تمام مزارات موجود ہیں۔ اور فرماتے ہیں صرف اصحاب با وفا یعنی حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پائے انداز کو ہے۔ یہ تو ہم فوٹوز میں ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پائتی کی طرف حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 11 محرم کو جب ہم دفینہ وغیرہ سے فارغ ہوئے تو 12 محرم 61 ہجری اتوار کے دن نماز فجر کے بعد مجھ کو اور حرم محترم کو اسیر کر کے امام دو جہاں کے سر مبارک اور دیگر شہیدان کربلا کے سروں سمیت دمشق روانہ کیا گیا۔ ہم منزل ب منزل دمشق پہنچے۔ ہر منزل پر امام دو جہاں کے سر انور سے طرح طرح کے کرامات صادر ہوتے اور میرا کوئی وقت گریہ وزاری سے خالی نہیں تھا۔ امام زین العابدین السلام فرماتے ہیں ہر وقت میرے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، ہر وقت میں روتا رہتا اور خضر ہر وقت میرے ساتھ تھے۔ جب ہمارا قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو امام دو جہاں کے سر انور کو دیکھ کر مدینہ منورہ کا بچہ بچہ گریہ و بکا میں مشغول ہوا، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا جس نے رویا نہ ہو اس دن۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے صرف ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں۔ ان کو سخت بے چینی، بے قراری اور اضطراب ہوا۔ اول میں روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم مدینہ گئے واپس تو امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو لے کر میں سیدھا کہاں گیا؟ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر میں میں داخل ہوا۔ آستانہ بوس ہو کر سر مبارک کو میں نے جنت البقیع میں دفن کیا۔ فرماتے ہیں میں آستانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے میں حاضر ہوا، سرکار کو دکھایا سر انور، وہاں کی زیارت کی، پھر وہ سر لے جا کر میں نے جنت البقیع میں اسے دفن کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا رونا، میری گریہ، میری بکا، میری تکلیف، میری غم اور بڑھتی گئی اور میں صبر کرتا گیا اور ہمیشہ میں روتا رہتا، ہمیشہ روتا رہتا۔ فرماتے ہیں ایک روز روزہ اقدس میں شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں حاضر تھا اور مجھے والد ماجد کی امام حسین علیہ السلام کی یاد بے حد تڑپا رہی تھی اور میں بے اختیار ہو کر رو رہا تھا۔ ہمیشہ آپ روتے رہتے تھے، ہمیشہ آپ روتے رہتے تھے۔ امام زین العابدین السلام کا وقت جو ہے نا کربلا کے بعد آپ نے بہت آنسو بہائے۔ فرماتے ہیں بے اختیار رو رہا تھا۔ ایک روز روزے میں بیٹھ کر میرے والد کو یاد کر کے اسی حالت میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے اپنے آغوش میں لے کر ایک عرصے تک اپنے سینے مبارک سے مس کرتے رہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا کر امام زین العابدین السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک اپنے سینے سے مس کرتے رہے، رگڑتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یا ابن حسین صبر کر، یا ابن حسین، اے حسین کے بیٹے صبر کر، اپنے ہاتھ سے صبر کو علیحدہ مت کر۔ اتنا یہاں تک تو صبر کر چکا ہے، اب اور صبر کر، صبر کا دامن مت چھوڑ، تسلی رکھ اور یہ جان لے کہ تیرے رونے سے تمام عالم علوی و سفلی روتے ہیں۔ کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو تو رو رہا ہے، تیرے رونے کا، تیرا گریہ سن کر زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات روتی ہے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق روتی ہے۔ اور سن، قیامت تک تیرے باپ کے لیے ایمان والے روتے رہیں گے۔ کیا بولے؟ قیامت تک تیرے باپ کے واسطے، ان کے غم میں، شہیدوں کے، ایمان والے روتے رہیں گے۔ اور یہ جان لینا کہ کربلا والوں کا درد جس کے سینے میں ہے وہ ایمان والا ہے۔ کربلا والوں کا درد، کربلا والوں کا شہادت کا واقعہ سن کر کس کا دل تڑپتا ہے، کس کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، سمجھنا اس کے اندر جو ہے نا ایمان داخل ہے۔ جس پر اثر نہیں ہوتا، جس پر اثر نہیں ہوتا، یا جو ٹھکراتا ہے، اسے انکار کرتا ہے یا ہلکا جانتا ہے، سمجھنا یہ بدبخت ہے، بے ایمان ہے۔ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، حدیث مبارک ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ اے ابن حسین صبر کر، اپنے ہاتھ سے صبر کو علیحدہ مت کر، تسلی رکھ کہ تیرے رونے سے زمین اور آسمان کی ساری مخلوق روتی ہے، اور قیامت تک تیرے باپ کے لیے ایمان والے روتے رہیں گے۔ قیامت تک تیرے باپ کے واسطے ایمان والے روتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کو بروز حشر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بروز حشر، یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا، رونا، ان کے واسطے ہمارا تڑپنا، یہ ہمارے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 مرتبہ میرے سینے پر دم فرمائے۔ کیا پڑھ کر؟ واللہ مع الصابرین، واللہ مع الصابرین، واللہ مع الصابرین پڑھ کر میرے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ یہ پڑھ کر، تلاوت کر کے دم فرمایا۔ اس وقت میں خواب سے بیدار ہوا تو واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ جو ہے نا ٹائٹل، یہ آیت کا حقدار امام زین العابدین علیہ السلام کو خود سرکار دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اور سید الساجدین، امام العابدین، یہ ٹائٹل آپ کو آپ کے عبادت کثرت سے کرنے کی وجہ سے ملا۔ وہ کیا معاملہ ہوا سنیں نا؟ امام زین العابدین، عابدین یعنی عابدوں کی زینت، عبادت گاروں کی زینت، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ۔ ایسا صبر نہ دنیا میں کسی نے پہلے کیا ہے، نہ بعد میں کیا، نہ قیامت تک کریں گے۔ تو وہ ٹائٹل، وہ لقب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور عبادت گزاروں کا آگے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا، اس دن سے جب تک میں اس عالم فانی میں زندہ رہا، سوائے شغل نوری کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ سوائے شغل نوری، یعنی شغل یعنی ذکر، مجاہدہ، ذکر و اذکار، یہ نوری ذکر و اذکار کے سوا، یعنی مختصر یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا دوسرا کچھ بھی نہیں کیا، سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی میں نے ایسا صبر کیا کہ اس دن سے میں میرے باپ کے غم کو جو ہے نا اپنے اندر چھپا لیا، اور اللہ کی ذکر میں ہمیشہ جب تک اس عالم فانی میں رہا، اس وقت میں نے شغل نوری میں اپنے ایام گزارے۔ فرماتے ہیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لمحہ مجھ پر برزخ واحدیت عتم رہی، برزخ واحدیت عتم رہی۔ اب اس کی تشریح میں نہیں کرتا، جو الفاظ کو سمجھتے وہ سمجھتے ہیں۔ برزخ کہتے ہیں پردہ، واحدیت کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے جلووں میں گم ہونا۔ پھر جو ہے نا آپ فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ طریقت کے ہدایات اور ارشادات خلق اللہ کو کرتا رہا۔ آپ نے 3 کام کیے ہیں، ایک آپ نے صبر کیا، دوسرا آپ نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، اور جو طریقت کا طلبگار تھا، غور سے سننا، جو طریقت کا طلبگار تھا
اسے ارشاد کرنے میں، اس کی تربیت کرنے میں، اسے ہدایت دینے میں، اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرنے میں، ان کاموں میں آپ نے وقت گزارا۔ فرماتے صوفیاء اکرام آگے فرماتے ہیں آپ کی تعلیمات سے، امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات سے ہزارہ لوگ عارف باللہ ہوئے، ہزارہ لوگ عارف باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بنے اور وقت کے امام کہلائے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام، جو باقی 8 امامین اس امت کے ہوئے آئے آگے، اور ان کی اولادیں، وہ تمام کے تمام جن جن تک امام زین العابدین علیہ السلام کے تعلیمات پہنچے اور آج بھی پہنچ رہے ہیں اور قیامت تک پہنچتے رہیں گے، اور سب کے سب وہ عارف باللہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو جس کے ہاتھ میں وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا علم آیا، سمجھو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ معرفت عطا ہے۔ تو یہ خزانہ ہے اہل بیت کا، آل رسول کا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت تک بانٹ رہا ہے۔ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ آپ کی تعلیمات سے ہزارہ لوگ عارف باللہ ہوئے اور وقت کے امام کہلائے، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اس دن سے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ایسا صبر نصیب ہوا کہ آپ صرف صبر کرنے والے نہیں، بلکہ آپ صبر کو قائم کرنے والے امام بنے۔ آپ ایسے امام ہیں ان 12 اماموں میں جنہوں نے صبر کو قائم کیا ہے، صبر کیا نہیں، صرف صبر کیا نہیں، صبر کو قائم فرمایا۔ اس واسطے اگر عبادت اللہ تعالیٰ کی کسی نے کی ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کی ہے، کربلا کے بعد، کربلا کے میدان سے، پھر اس کے بعد جب تک اس دنیا میں حیات رہی۔ اس واسطے آپ کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں بزرگان دین، صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ، ان کا نام جب لینا ہوتا تو اس طرح لیا ہے۔ اس ڈائری میں تشریح کرنے والوں نے لکھا ہے، یہ زیادہ شریعت والے کام بیان کرے نہیں، جو بات میں بتا رہا ہوں۔ یہ امام زین العابدین، سید الساجدین، زین العابدین، زینت العابدین، اس طرح کے القابات تو ہیں، مگر اس کے بعد بزرگان دین لکھتے ہیں آپ کا نام حضرت سید الساجدین امام زین العابدین صبر القیام علیہ السلام۔ کیا؟ صبر القیام یعنی صبر کو قائم کرنے والے۔ تو خیر، یہ لقب آپ کو صبر القیام کا یہ عطا کردہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے، اور آپ زندگی بھی ایسی گزارے کہ ساری زندگی مدد جو ہے نا صبر کرتے ہوئے عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے، اور آپ کی عبادت، آپ کی تلقین اور ارشادات کے ذریعے یہ دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بھیک جو ہے نا پاتی رہی اور پا رہی ہے، قیامت تک پاتی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے حصہ نصیب عطا فرمائے، اور اہل بیت کا سچا پکا عشق ہمیں نصیب عطا فرمائے، اور اسی عشق کے سائے میں جینے، اسی عشق کے سائے میں مرنے، اور بروز محشر انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔